ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواہ البخاری. درود شریف بلند آواز. اللهم بارک علی محمد. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب کے بارے میں، چھوٹا بچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے غلام بسم اللہ پڑھو اور اپنے آگے سے کھا لو اور سیدھے ہاتھ سے کھا لو. کھانے کے 3 آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. پہلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. آج یہی سبب ہے عزیزو، ہمارے گھروں میں برکت جو نہیں ہے، ہمارے کھانے میں رزق میں برکت جو نہیں ہے، تو بسم اللہ ہم نے چھوڑ دی، بسم اللہ پڑھنا ہم نے چھوڑ دی. سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو بھی کام ہو اگر بسم اللہ سے نہیں شروع کیا جاتا تو وہ رحمت سے خالی ہو جاتا ہے. سمجھا نہیں؟ کھانا کھائیں تو پہلے بسم اللہ. سمجھا نہیں؟ اور اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی ساتھ کھاتا ہے. اگر آپ نے یاد نہیں کیا، بسم اللہ کسی نے شروع نہیں کیا بسم اللہ سے، پھر آگے چل کر پھر یاد آیا تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اول ہو آخر ہو، تو شیطان کیا کر لیتا ہے. سمجھا نہیں؟ ایک تو یہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور دوسرا ادب جو ہے کہ اپنے آگے سے، اپنے سامنے سے کھانا ہے. بہت سے احباب ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، اپنے آگے کو چھوڑ کر دوسرے کے آگے کھا لیتے ہیں. دوسرے کے آگے کوئی گوشت پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں. کتنی بے ادبی ہے، کتنا گھٹیا پن ہے. بھئی اپنے آگے چیز جو ہے وہ کھا لو. اگر ایک ہی چیز ہے تو دوسرے کے آگے نہیں کھانا. ہاں اگر مختلف چیزیں ہیں، مثلا فروٹ ہے، مختلف فروٹ ہے، تو دوسرے کے آگے سے آدمی کھا سکتا ہے. دوسری اگر چیزیں ہیں، مختلف چیزیں اگر ہیں، اگر ایک ہی سالن ہے تو اپنے آگے سے کھائے، دوسرے کے آگے سے نہیں کھا سکتا. یہ ادب کے خلاف ہے. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سیدھے ہاتھ سے کھا لو. ایک اور حدیث آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اور پینا دائیں ہاتھ سے مسنون ہے. دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کھا رہے ہیں، سمجھا نہیں؟ پانی پی رہے ہیں بھی دائیں ہاتھ سے، کھانا کھا رہے ہیں بھی دائیں ہاتھ سے. سمجھا نہیں؟ تو کھانے کے آداب ہیں عزیزوں. مفتی شفیع رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کسی اللہ والے کے پاس گئے تو حضرت نے کہا کہ کھانا ساتھ کھایا. آپ نے کہا دسترخوان اٹھاؤ اور جھاڑ لو. تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ مفتی شفیع سے فرمایا تمہیں پتہ ہے دسترخوانے کا علم ہے تمہیں؟ کہ حضرت دسترخوانہ اٹھانے کا بھی کوئی علم ہوگا کیا؟ کہ دسترخوانہ اٹھانے کا بھی علم ہے، ایک فن ہے. تو حضرت نے اس شیخ صاحب نے کیا کیا، جو ہڈیاں تھیں وہ الگ کر لیے اور روٹی کے ٹکڑے الگ کیے، اور روٹی کے جو بالکل باریک سے ہوتے ہیں، سمجھا نہیں، برادہ، وہ اس کو الگ کر دیا. مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمائے دیکھ رہا ہوں، آگے باہر اٹھے اور ایک جگہ ہڈیاں رکھی، ایک جگہ روٹی کے ٹکڑے رکھے، ایک دفعہ وہ چھوٹی باریک روٹی تھی وہ الگ رکھی. فرمایا یہ جو ہڈیاں ہیں، یہاں کتا آتا ہے، کتا آ کر ہڈیاں کھا لے گا، اور جو روٹی کے ٹکڑے ہیں وہ بلی کے لیے، اور جو چھوٹے باریک چیزیں ہیں، باریک روٹی کے ہیں، وہ چونٹیوں کے لیے. سمجھا نہیں؟ ایسے لوگ بھی تھے. اللہ اکبر. حضرت سائیں خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ جو ہمارے مرشد تھے، ہمارے شیخ تھے، صبح کو اٹھتے اور طلباء پڑھتے تھے مدرسے میں، وہ خیال نہیں کرتے تھے طلباء، وہ جو رات کو عشاء کے کھانے کے بعد جو روٹی کے ٹکڑے بچے اس کو ضائع نہیں کرتے تھے. وہ روٹی کے ٹکڑے کو جمع کر رہے ہیں، جمع کر کے سارے روٹی کے ٹکڑے برتنوں سے اٹھا کر دیگچی میں ڈالا،
پھر دیگچی میں وہ آگ لگائی، دیگچی میں آگ لگائی، پھر نیچے سے آگ لگائی، پھر اوپر سے گڑ ڈالا، پھر گڑ بھی ڈالا، پھر گرم ہو گئی روٹی کے ٹکڑے گرم، پھر روٹی گڑ جو ڈالا تو یہ حلوہ تیار ہو گیا. سمجھا؟ وہ بچوں کو طلباء کو کھلاتے تھے. بس روٹی کے ٹکڑوں کو ضائع نہیں کرنا. ایک صحابی جب عراق پہنچے ہیں، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، اس صحابی سے ایک لقمہ گر گیا، ایک لقمہ گر گیا. ہم تو کہتے ہیں بھائی اٹھا نیچے، ارے نیچے کوئی چیز گر گئی ہے تو اس کو اٹھانا نہیں ہے، عیب سمجھتے ہیں. نیچے والی چیز جو گر گئی اس کو اٹھانا ہم عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ عیب نہیں سمجھنا چاہیے. اگر اٹھانے کے قابل ہے، کھانے کے قابل ہے تو آپ کھائیں، اگر کھانے کے قابل نہیں تو اٹھا کر آپ اونچی جگہ تو رکھ لیں، کھانے کی چیز ہے. تو وہ صحابی وہ جو نیچے گر گیا، لقمہ گر گیا، اس کو صاف کر رہے ہیں. کوئی نہیں مار رہا ہے، بھئی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، نیچے اٹھا کر کھا رہے ہو تو کیا کہیں گے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، کیا کہیں گے. تو وہ صحابی کیا فرما رہے ہیں، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں. ہم نے نیچے اٹھا کر کھانا عیب سمجھا ہوا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نبی کی سنت ہے. ہمارے گھروں میں دیکھیں عزیزو کیا حال ہے، چاول کے دانے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، روٹی کے ٹکڑے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی احترام نہیں ہے. یہی تو سبب ہے بے برکتی کا، یہی تو سبب ہے. پاؤں میں پڑے، اور کہتے ہیں گھر والوں کو اٹھاتے ہیں، بھئی برتن دھوئیں گے اٹھائیں گے، غلط کیے تھے. اس وقت اٹھائیں آپ، وہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے گرے ہوئے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ہیں، چاول کے دانے اٹھا کر اوپر رکھیں، اونچی جگہ رکھیں. میں نے اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا اور سنا، ہندوؤں کے بچے تھے، روٹی کا ٹکڑا رقم ایک گرا ہوا ہے، روڈ پر گرا ہوا ہے، اور لب کے وہ ہندوؤں کے بچے لب کے، ارے اٹھاؤ اللہ میاں کی روٹی ہے، اٹھاؤ اللہ میاں کی روٹی ہے. ہندوؤں کے بچے کہہ رہے ہیں عزیزو، عقل حیران ہے. آج مسلمان کے گھروں میں یہ حال ہے، روٹی کے ٹکڑے چالو پاؤں میں پڑھنے دو. کتنی غلط بات ہے. گھر میں یہ سکھائیں، سمجھائیں، سمجھا دیں، احترام کریں، رزق کا احترام کریں. اور کھانا کھا کر سمجھا برتن کو صاف بھی نہیں کرتے، اکثر یہی برتن صاف نہیں کرتے. اللہ اکبر، حرص سے خوب ڈالتے ہیں، خوب چاول پلیٹ میں خوب ڈالا، پھر پیٹ بھر گیا چھوڑ دیتے. اتنا کھا لو، اتنا اٹھاؤ، اتنا ڈالو جتنا آدمی کھا سکتا ہے. اور جو برتن ہے نا، جو آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ برتن جو آدمی صاف کرتا ہے، اگر گنجائش ہے صاف کرنے کی، آدمی صاف کرتا ہے برتن، سمجھا نہیں، تو وہ پلیٹ، وہ برتن، وہ کٹوری دعا دیتی ہے. اللہ اکبر، وہ دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے شیطان سے بچایا ہے، شیطان سے آزاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے. کیا بات ہے عزیز، اللہ اکبر. سمجھا نہیں کہ کھانے کے آداب ہیں. اے غلام، اے بیٹے، اللہ کا نام لو اور بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطائم الشاکر لہو مثل اجر الصائم الصابر. یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ سمجھا مسند احمد کی حدیث ہے. یہ طعام کھا کر آدمی شکر کرتا ہے. کھانا کھایا، فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ الذی، پڑھو، اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانا کھا کر آدمی دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ صغائر گناہ معاف کر دیتے ہیں، گناہ معاف. اور طعام کھا کر شکر کیا، اب اس کا اجر کتنا ہے؟ طعام کھا کر شکر کرتا ہے، الحمدللہ شکر کرتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کا اجر ایسا ہے جس طرح کوئی روزے دار ہو، جس نے روزہ رکھا، بھوک میں بھی صبر کیا، پیاس پر بھی صبر کیا، اللہ تعالیٰ جتنا اجر اس روزے دار کو دیتے ہیں، اتنا اجر کھانا کھانے کے بعد جو شکر کرتا ہے اس کو مل رہا ہے. آئیے بات سمجھ میں. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.